بھارتی ایئر چیف کے پاکستانی طیاروں کی مبینہ تباہی کے دعوے ناقابل یقین بے وقت بھی ہیں۔ بھارتی سیاسی قیادت کی زبردست ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے سینئر بھارتی فوجی افسران کو چہرہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا 3 ماہ تک اس نوعیت کا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا، جبکہ پاکستان نے واقعے کے فوراً بعد بین الاقوامی میڈیا کو تفصیلی تکنیکی بریفنگز دیں۔ آزاد مبصرین نے بھارتی فضائیہ کے متعدد طیاروں بشمول رافیلز کے نقصان کو تسلیم کیا۔ یہ اعترافات عالمی رہنماؤں، سینئر بھارتی سیاستدانوں اور غیر ملکی انٹیلیجنس رپورٹس میں بھی سامنے آئے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے مارکہ حق میں بدترین شکست پر مضحکہ خیز، من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ بناتے ہوئے 6 پاکستانی طیارے تباہ کرنے کا بے بنیاد دعویٰ کیا تھا۔ پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، یورپ میں مزید 14 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا پاک افغان سرحد سمبازا کے گرد و نواح میں کلیئرنس آپریشن، 2 روزہ انسداد دراندازی آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد 47 ہو گئی۔ کارروائی کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان سرحد پر فتنہ الخوارج کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا اور فوری مؤثر کارروائی کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور سیاسی قیادت کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان کے لوگوں کو ایک منظم سازش کے تحت پاکستان سے جو دور کرنے کی سازش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لا حاصل جنگ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے خلاف کبھی ایتھنک بنیادوں پہ سازش، کبھی سوشل منور کر کے سازش۔ جو بندوق اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف اور بغاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے خلاف سب سازشیں ناکام ہوں گی۔ 1-2% لوگ گمراہ ہیں، پورا صوبہ نہیں۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ صوبے میں خانہ جنگی چاہنے والے دشمنوں کو ناکام بنائیں گے۔ کوئٹہ میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب، بولے منظم سازش کے تحت بلوچ قوم کو لا حاصل جنگ میں جھونکا جا رہا ہے، لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ پاکستان توڑنے کی باتیں کرنے والے مارکہ حق میں دشمن کا انجام دیکھ لیں۔ ہم مارکہ حق میں فتح اور آزادی کا جشن ساتھ ساتھ منا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر 6 بھارتی طیارے گرائے جانے کی تصدیق۔ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں امن معاہدہ کرا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کے سربراہوں نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دونوں سے کہا کہ لڑائی نہیں، تجارت کرو۔ دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیاں ہٹانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی رکوائی۔ روسی صدر سے ملاقات 15 اگست کو الاسکا میں ہوگی۔ وہ کچھ علاقے واپس لینے، کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر پوٹن نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کریں گے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کو ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کی سفارش۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا میں تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر الہام علیوف اور آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے فریقین میں معاہدہ کرانے میں مدد دی۔ معاہدہ جنوبی حفاظ میں امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ خطہ دہائیوں سے تنازعات اور انسانی المیوں کا شکار رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ رہا ہے۔ پاکستان امن کے لیے امریکہ کے سہولت کاری کے کردار کو سراہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو سعودی ولی عہد کی جانب سے نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کی دعوت۔ فورم 27 سے 30 اکتوبر تک ریاض میں منعقد ہوگا۔ وزیر اعظم نے دعوت قبول کرتے ہوئے ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران خطے کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ پر مکمل قبضے کا اسرائیلی پلان نامنظور۔ برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی اور نیوزی لینڈ نے اسرائیلی فیصلہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا بھی اظہار تشویش۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔
عرب میڈیا کے مطابق UN سلامتی کونسل اجلاس طلب کرنے کی درخواست 15 میں سے 14 رکن ممالک نے کی۔ امریکہ کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس بلانے کی مخالفت، صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں امداد کے منتظر 11 فلسطینیوں سمیت 36 شہادتیں۔ محکمہ صحت غزہ کے مطابق بھوک سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بھوک سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 200 سے بڑھ گئی۔ چین اور امریکہ سے سبکی کے بعد بھارتی وزیراعظم مودی دربدر۔ نیو یارک ٹائمز کے جنوبی ایشیا کے بیورو چیف مجیب مشال کا مودی کی تباہال خارجہ پالیسی پر آرٹیکل کہتے ہیں کہ مودی کے چین سے تعلقات لداخ میں جھڑپوں کے بعد زبوحالی کا شکار ہو گئے۔ بھارتی وزیراعظم کے امریکی صدر ٹرمپ سے مراسم بھی بگڑ چکے۔ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف لگا کر رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ امریکہ نے پاکستان کو ٹیرف میں ریلیف دیا اور بھارت پر اضافی ٹیرف لگایا۔ مودی کے نئے دوست ڈھونڈنے کے جتن، چین سے تعلقات بحال اور روس سے مستحکم کرنے کی کوشش۔ بھارت کے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات، مودی کے انتخابی فراڈ کا پردہ چاک۔ مودی راج میں جمہوریت نام کی اور الیکشن میں سٹیج ڈرامہ۔ جمہوریت کا لبادہ اوڑے مودی سرکار نے انتخابی فراڈ کو ریاستی پالیسی بنا لیا۔ مودی راج میں ووٹ بے معنی، EVM سے جیت فکس۔ بہار الیکشن سے پہلے ہی راہل گاندھی نے مودی کے جعلی مینڈیٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکشن فراڈ کے بعد مودی لاڈلی بہنا، آپریشن سندور اور پلوامہ جیسے ڈرامے رچا کر جھوٹا بیانیہ بناتا ہے۔ سابق ترجمان یشونت شندے کا RSS اور BJP رہنماؤں کا دہشت گردی میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ طلباء کا فوج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اعلان۔ DGISPR کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے کھل کر بات چیت، سوال و جواب کا خصوصی سیشن۔ طلباء کی بھرپور پذیرائی اور قومی جذبے کا اظہار، کہا ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں مگر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ افواج ہم سے ہیں اور ہم افواج سے ہیں۔ پاکستان پر اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کے خلاف اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی PTI کی 9 مئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی اپیلیں لگ گئیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے بانی PTI کی لیگل ٹیم کو نوٹس جاری کر دیا۔ عمر ایوب کی 9 مئی مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج۔ ATC لاہور میں جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور سمیت جلاؤ گھراؤ کے 3 مقدمات کی سماعت۔ جج منظر علی نے عدم پیشی پر عمر ایوب کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے PTI رہنما کی حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ 9 مئی ہوا، جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے ان کو سزائیں ہونی ہے، انہوں نے بھگتنا ہے۔ جا کر آپ عدالتوں سے رابطہ کریں، عدالتوں نہیں کرنا ہے، آپ کو NRO نہیں ملنا۔ میں کوئی حکومت گرانے کی سازش کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک ممبر بھی زیادہ ہوا، ہم نے وفاق میں بھی ان کے لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا۔ آج بھی ہم جب چاہیں عدم اعتماد کی تحریک، کیونکہ 30-35 آزاد ممبران ہیں، ایسے نو کہ PTI خود ہی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے آئے۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ملیں گی، معافی نہیں ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھٹ شاہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کسی کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہے۔ خدشہ ہے PTI خود اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد نہ لے آئے۔ جو لوگ کہتے تھے NRO نہیں دیں گے وہ آج خود مانگ رہے ہیں۔ انصاف چاہیے تو عدالتوں میں جائیں، NRO نہیں ملے گا۔ جو خیبر پختونخوا میں امن لائے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جس دن ایک بھی ووٹ زیادہ ہوا خیبر پختونخوا حکومت گرا دیں گے۔ لاہور کے حلقہ NA 129 میں ضمنی الیکشن، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل۔ ریٹرننگ افسر کے سامنے حماد اظہر کی نمائندگی ان کے وکیل ابوذر سلمان نیازی نے کی۔ نون لیگ کے امیدوار رانا مشہود کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل ہوگی۔ امیدواروں کو 26 اگست کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ NA 129 میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ نشست میاں محمد اظہر کی وفات سے خالی ہوئی۔
گندم کی کاشت سے پہلے ہی پنجاب حکومت متحرک، مریم نواز نے کاشتکار کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں تفصیلی بریفنگ، مریم نواز کا زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے اقدامات کا حکم، کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت، کسانوں کو 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ چینی باہر نہیں لب رہی، 190 روپے کلو نہیں لب رہی، ریٹ 173 روپے۔ چینی کوئی نہیں ملتی پئی عام، یعنی کہ جیڑی ملتی پئی مہنگے داماں لوگوں نے رکھی ہوئی ہے وہ نہیں دے رہے۔ 200 روپے سے کہیں بھی کم نہیں ہے جی۔ پرائس کنٹرول جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ اپنے آفسوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مفت کی تنخواہیں لے رہی ہیں۔ ہمیں ابھی تک حکومت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس چیز کے مطابق ہمیں وہ چیز نہیں ملتا۔ ملک میں مہنگی چینی کا بحران حل نہ ہو سکا، 173 روپے کلو چینی کہیں دستیاب نہیں۔ لاہور میں چینی کی فراہمی مکمل طور پر بحال نہ ہوئی، چھوٹی دکانوں سے چینی غائب، جہاں دستیاب ہے وہاں 190 روپے کلو میں فروخت۔ پشاور میں بھی چینی 200 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکی، کوئٹہ میں چینی بدستور 190 روپے کلو فروخت۔ تھر پارکر میں آر او پلانٹس کی مرمت اور دیکھ بھال کے فنڈز میں 15 کروڑ روپے کا گھپلا، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 2 ایگزیکٹو انجینئرز الزامات ثابت ہونے پر برطرف، سندھ حکومت کے اسلم ڈاہری اور اشفاق میمن سے رقم واپس لینے کی ہدایت، چیف سیکرٹری سندھ کا صوبے کے تمام اضلاع میں پلانٹس کی مانیٹرنگ کا حکم۔ ہر پاکستانی کے دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، مارکہ حق تھیم کے تحت جشن آزادی منانے کی تیاریاں، ملک بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، پشاور میں بچوں کا جوش و خروش دیدنی، ملتان ٹریفک پولیس نے چالان کی بجائے شہریوں کو پھول دینا شروع کر دیے، قوانین پر عمل درآمد کرنے والے شہریوں کو سلوٹ، کراچی میں بانی پاکستان کی جائے پیدائش، وزیر مینشن جذبہ حب الوطنی کی علامت، چارائے بھٹو کورنگی پر آزادی یونٹی 1 مائل ریس، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ 13 اگست کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جشن آزادی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا۔